اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن میں آیا کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں۔ اگر یہ آیت دنیاوی طور کے حساب سے ہے تو کیوں فرعون کی بیوی نیک اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مشرکہ تھی؟ جی یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ نے سمجھا ہے۔ بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں ارشاد فرمایا ہے کہ پاک مرد ہی اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کی بیویاں پاک ہوں، اور ناپاک عورتیں ہی اس بات کی حقدار ہیں کہ وہ ناپاک مردوں کے عقد میں ہوں۔ یہ میسج کنوے کیا جا رہا ہے۔ اس کو ایز اے رول نہیں بتایا جا رہا کہ جو بھی پاک مرد ہوگا اس کی بیوی ضرور پاک ہی ہوگی۔ یہ تو کہیں نہیں قرآن میں لکھا ہوا، ورنہ قرآن میں یہ کیوں آتا کہ کوئی مومن کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرے، خواہ وہ اسے بھاتی ہو، اور نہ کوئی مؤمنہ عورت کسی مشرک مرد سے شادی کرے، خواہ وہ اس کو اچھا لگتا ہو۔ یہ آیت سورۃ البقرہ میں کیوں نازل ہوئی کہ یہ شادی کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ نے خود فیصلے اس حوالے سے کرنے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کو تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ مومن جو ہیں وہ مشرکہ عورتوں سے شادی نہ کریں۔ پھر تو خود بخود آٹومیٹیکلی جس بھی عورت سے آپ شادی کرتے وہ آٹومیٹیکلی مومنہ ہی ہوتی اور وہ پاک ہی ہوتی۔ لو سامو، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس سے بھی آگے ایک بات ہوئی ہے کہ بدکار جو مرد ہیں اور بدکار جو عورتیں ہیں وہ اپنی ہی کمیونٹی کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلیں، پاک مردوں سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس میں تو بدکاری کا بھی ذکر آیا ہے، حالانکہ انبیاء کی بیویاں بدکار نہیں ہوتی، مشرکہ ضرور ہوئی ہیں۔ سورہ التحریم میں حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر آیا۔ نبی کی بیوی بدکار نہیں ہوتی، ہاں مشرکہ ہو سکتی ہے، اس کی اپنی اولاد بھی مشرک ہو سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر آیا سورہ ہود میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تو جسم کا وہ ٹکڑا تھا نا، بیوی تو چلے اور جگہ سے عقد میں آئی، اولاد تو انسان کے جسم کا ٹکڑا ہوتا ہے نا۔ بخاری مسلم میں آیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو ان کے جسم کا حصہ تھا لیکن کافر ہو گیا۔ اللہ نے کہا یہ تیرے اہل میں بھی شامل نہیں رہا، چونکہ اس کے عقائد و نظریات وہ نہیں رہے۔ آپ موجودہ گورنمنٹ کو فلسطین کے بارے میں کیا مشورہ دیں گے؟ میں موجودہ گورنمنٹ کو بھی، جو پرانی گورنمنٹ بھی گزر چکی ہیں، جو آنے والی گورنمنٹ ہے، فلسطین کے حوالے سے بے شمار مشورے دے چکا ہوں اللہ کے فضل سے۔ میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، میں نے پورا نیریٹو دیا ہے ایک 12 پوائنٹس کا، وہ آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اس ٹاپک کو تو میں نے 12 ایڈریس کیا ہے۔ اگر قبر پر عمارت بنانا منع ہے تو آپ علیہ السلام کی قبر پر عمارت کیوں بنائی گئی ہے؟ نبی علیہ السلام کی قبر پہ کوئی عمارت نہیں بنائی گئی، بالکل جھوٹ ہے۔ جامعہ ترمذی میں ہے، حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ نبی کو اللہ تعالیٰ جس جگہ پہ موت دیتا ہے وہ اس کے لیے جگہ پسندیدہ ہوتی ہے اللہ کی نظر میں، لہذا نبی علیہ السلام کی قبر کو وہیں کھودو جہاں آپ کی وفات ہوئی۔ تو آپ علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے آپ کی قبر مبارک کھودی گئی۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے اوپر کوئی عمارت نہیں بنائے گی، وہ آلریڈی حجرہ عائشہ تھا اور وہاں پر نبی علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ رہا یہ گنبد خضرا، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ 7ویں صدی ہجری میں الملک المنصور قلاوون ایوبی ڈائنسٹی میں مملوک ایک ایمپرر تھا، اس نے یہ ایک لکڑی کا گنبد رکھا، اور جس بندے کے مشورے سے رکھا کچھ عرصے بعد وہ معزول ہو گیا، اور لوگوں نے کہا اسے سزا ملی ہے جو اس نے یہ غلط کام کروایا ہے۔ اس وقت مسلمان اسے غلط ہی سمجھتے تھے، پھر آہستہ آہستہ یہ مسلمانوں کی ٹریڈیشن کا حصہ ہو گیا۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ جو گنبد خضرا والا معاملہ ہے یہ بعد میں ہوا اور یہ غلط ہے، ہم اسے درست نہیں سمجھتے۔ صحابہ کرام سونے کا گنبد بنا کے رکھ دیتے، ٹیکنالوجی تو نبی علیہ السلام سے بھی پہلے کی ہے۔ یہ آیا صوفیہ جو آپ کو ترکیے میں نظر آتا ہے، استنبول میں، یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 40 سال پرانا ہے، آپ کی پیدائش سے بھی 40 سال پہلے کا ہے۔ اس وقت رومن امپائر نے یہ بنوایا تھا۔ اتنا بڑا گنبد ہے، گنبد خضرا کتنے گنبد نکلتے ہیں۔
تو صحابہ کرام بھی اس طرح کا ایک سونے کا گنبد حضور کی قبر پہ رکھ سکتے تھے حضرت عمر کے دور میں. اربوں ڈالر جزیہ آج کا مل رہا تھا رومن امپائر سے مسلمانوں کو. پھر صحابہ اکرام ابھی زندہ تھے اور ان کے دور میں عبد الملک بن مروان کے حکم سے قبۃ الصخرہ جو ڈوم آف دا راک ہے، گولڈن ڈوم، یروشلم میں رکھا گیا جہاں سے نبی الاسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے. تو جنہوں نے نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 60 سال کے بعد آپ کی مبارک چٹان جہاں سے آپ معراج پہ چلے گئے اتنا بڑا گنبد بنا دیا جو گنبد خضرا سے بھی بڑا ہے. ان کے لیے مشکل تھا کہ قبر کے اوپر بھی ایک گنبد بنا دیتے. ان کو پتا تھا کہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر 2245 میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے. تینوں چیزیں منع. باقی میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے. جادوگر اور کفریہ الفاظ بولنے والے کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ جی توبہ مشرک کی قبول ہو جاتی ہے، باقی تو شاہی کوئی نہیں. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 68 سے 70 میں اللہ نے 3 گناہ گنوائے ہیں: شرک، قتل ناحق اور بدکاری، اور کہا جو ان سے بھی توبہ کر لے نہ صرف توبہ قبول کریں گے بلکہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. ہاں لیکن یہ توبہ کفر سے دنیا میں، مرنے کے بعد توبہ نہیں کفر کی. کیا علم وحی کو کمائی کا ذریعہ بنانا درست ہے؟ اب یہ پتہ نہیں کس اینگل سے کوسچن پوچھا گیا ہے. اگر اس اینگل سے پوچھا گیا ہے کہ اللہ کی آیات کو بیچنا اور من مانی فتوے دینا، تو یہ تو یہود و نصارہ کے علماء کی اللہ نے ایک برائی ذکر کی ہے قرآن کے اندر کہ وہ اس قسم کی حرکت کیا کرتے تھے. اور اگر اس کو آپ اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن پرنٹ ہوئے ہوئے ہمیں مارکیٹ سے ملتے ہیں تو یہ کوئی علم وحی بیچ رہا ہے، تو بھائی علم وحی نہیں وہ بیچ رہا. کتابت جو ہوئی ہے، جو کاغذ کا خرچہ ہے، اس کے اعتبار سے جو چیز بیچی جاتی ہے تو علم وحی بیچنا نہیں آتا. علم وحی بیچنا یہ ہے کہ کوئی دینی تعلیمات کو اپنے مقاصد کے لیے ٹیمپر کر کے لوگوں میں پھیلانا شروع کرتے ہیں، فتوے دینا شروع کرتے ہیں. البتہ ایک استثناء ہے بخاری میں اور مسلم میں، وہ دم والی ہے کہ قرآن کی آیات کا دم اگر کیا جائے، کسی کو جھاڑ پھونک اور اس کے عوض کوئی معاوضہ لیا جائے تو وہ نبی الاسلام نے اس کی اجازت دی ہے. یا کوئی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن کو کوئی کسی کو پڑھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تو وہ اس کی اجرت لے سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اجرت دینے کے اوپر قادر ہو، اس کا استحصال آپ نہ کر رہے ہو. ایز اے ٹیچر لے رہے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ کسی شخص کا دوسرے کو قرآن سکھانا یہ کوئی فرض نہیں اس کے اوپر فرض ہے صرف اپنے گھر والوں کو علم دین سکھانا. اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ اگر کسی سے کوئی بات سیکھتے ہیں اور ٹیچر کے طور پر اس کو کوئی معاوضہ دیتے ہیں جس طرح ہم باقی علوم کے لیے معاوضہ دیتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے. جو شخص جمعے کے روز سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور چمکتا ہے. بالکل المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے. اس میں نور چمکنے سے کیا مراد ہے اور ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں یہ سارے معاملات روحانی ہیں، میں آپ کو یہ نور چمکتا ہوا کوئی دکھا نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اسپیشل پروٹوکول ہے، اللہ کی طرف سے کوئی رحمت ہے. اس کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائے گی، ہمارے لیے اتنی کافی ہے کہ یہ فضیلت ہے. دیٹس آل. باقی پڑھنے کا ثواب تو ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں. اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. 30 نیکیاں تو اس کے اوپر ہے. سورۃ الکہف تو اتنی لمبی ہے، نیکیاں ہی اس کی شمار نہیں ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے 12 منافقین کے نام کسی کو پتہ ہے؟ جی پتہ ہے. جن کو پتہ ہے وہ قبر میں ہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان. تو میرا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں. جب ہم اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اہل تشیع کی حدیثوں کا انکار نہیں کرتے. جی اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہوں، ان کی بنیادی کتاب تو ہے قرآن. اب یہ سنی شیعہ بک سے باہر نکلے، قرآن آپ کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ حدیث کا تو نمبر بعد میں آتا ہے. ہمارے عقیدوں کا جو ماخذ ہے وہ تو قرآن ہے، اور کوئی حدیث نہ اہل سنت کے ہاں نہ اہل تشیع کے ہاں ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم کوئی ایسا عقیدہ رکھیں
جو قرآن کے بالکل خلاف ہو. جب عقیدے ہم نے لینے ہی قرآن سے ہیں تو ہمیں حدیث کی کتابوں میں اس حوالے سے تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. باقی رہا افعال میں، اعمال میں، تو ظاہر سنت کی طرف ہمیں قرآن ہی نے رہنمائی کی ہے، اور اس میں بھی 80% سے زیادہ چیزیں اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن ہے. سب سے بڑی چیز نماز تھی نا، تو میں نے ثابت کر دی کہ اہل سنت کے ہاں بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز کا ذکر موجود ہے. اب پیچھے کیا بچ گیا؟ پانی میں مدانی مارنے والی بات ہے، اور کچھ نہیں ہے. میں کسی پیر کا مرید تھا، ہدایت ملنے کے بعد میری زبان سے اس پیر کے لیے نازیبا الفاظ نکلتے ہیں، کیا ان الفاظ کی وجہ سے میری پکڑ تو نہیں ہوگی؟ جی یہ جو آپ کے الفاظ ہیں یہ تو قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں، لیکن وہ قرآن میں جس طریقے سے ہوئے ہیں اللہ نہ کرے کہ اس طرح آپ کی زبان سے نکلے. آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ دنیا میں آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں، ورنہ سورہ حمیم میں سجدہ میں آیا کہ جو اہل جہنم ہے وہ کہیں گے کہ اے اللہ، جن و انس میں سے وہ ہمارے بزرگان دین جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، آج انہیں ہمارے حوالے کر، ہم اپنے پاؤں کے نیچے انہیں روندیں. اور سورۃ العذاب میں آیا اے اللہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بڑوں کو دگنا عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم دنیا میں گمراہ ہوئے تھے، اور ان پہ بڑی لعنت فرما. تو یہ جو بدوائیں ہیں نا، یہ اللہ کا شکر ادا کریں آپ دنیا میں دے رہے ہیں، یہ آپ کے حق پہ ہونے کی دلیل ہے. اگر یہ بدوائیں آپ آخرت میں دے رہے ہوتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ کام پہ گیا سی تواڈے نال بھی. شکر کرو دنیا پہ دے دے ہو، تو یہ آپ اللہ کی اہمیت میں دے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں ایک قادیانی جب مسلمان ہوگا تو کیا وہ غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر لانتے نہیں بھیجے گا کہ اس دجال کی وجہ سے میں بھی جہنم میں جانے لگا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا؟ بھیجے گا نا. ہاں چلو تھوڑا آگے چلتے ہیں. ایک دیوبندی ہائے جب بریلوی ہوگا تو بریلوی ہو کے اس کا کام نہیں ہے کہ تھانوی رسول اللہ کو غلط کہ ہاں جی بالکل کہنا چاہیے. رکو ذرا صبر کرو، آ جاؤ. ایک جب بریلوی اہل حدیث ہوگا تو اس کا کام نہیں ہے کہ وہ چشتی رسول اللہ کو بھی غلط کہ شکر ہے میں مر لگا سا، اللہ نے بچا لیا. اور جب ایک اہل حدیث مسلم ہو تو اللہ کا شکر ہی ادا کرے گا، ان منوزوں کی وجہ سے میں بنو امیہ کا چاکر گزار بن گیا تھا، شکر ہے مجھے اہل بیت کا تعارف ہوا ہے اور مجھے پتا چلا کہ عمار بن یاسر کون ہے. حضرت ابو سفیان کا مسلمانوں کو پتا ہے، عمار بن یاسر کا تعارف نہیں انہوں نے کروایا. کیسے ظالم ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے، جو لوگ فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے طلحہ کہاں ہیں، ان کا تعارف تو کروایا انہوں نے. اور جو اسلام کے پہلے شہداء ہیں یہ آخر میں مسلمان ہوئے، وہ سب سے پہلے مسلمان بھی ہوئے شہید بھی ہوئے. کون؟ حضرت عمار کی والدہ سمیہ پہلی شہیدہ، اور ان کے والد یاسر پہلے شہید، اور عمار بن یاسر تو سید الشہداء ہیں. ان کے بارے میں تو حضور کی پیشگوئی ہے صحیح بخاری میں، وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُكَ فِئَةَ الْبَاغِيَةِ، اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اور وہ مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے بنو امیہ کے خلاف جنگ صفین میں شہید ہوئے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں تو طریقہ بھی پھر نبیوں والا ہونا چاہیے. اتنا سخت رویہ کیا تبلیغ کے لیے مناسب ہے؟ کوئی سخت رویہ نہیں، میں تو سب سے نرم ہوں. یہ آپ نے غلط جگہ پرچی بھیج دی ہے، یہ انہوں نے بھیجو جڑے سوراں دے سور کہندے نے. میں تو بہت نرم ہوں بھائی، میرے جیسا تو نرم بندہ ہی کوئی نہیں. میرا تو رویہ بہت نرم ہے اللہ کے فضل سے. میں ساروں کو مسلمان سمجھتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، ان کو چندے دیتا ہوں. یہ پرچی وہ لکھ سکتا ہے جو یہ پہلے مانے کہ اس وقت دنیا میں جتنے فرقے ہیں، جتنے بزرگان بے دین ہیں، ان سب سے زیادہ نرم میں ہوں. ورنہ میں پھر بتا دوں گا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے انہوں کہ نہ ان کی نماز ہے، نہ جماعت ہے، یہ مرتد اور واجب القتل ہے. کون؟ دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ. اور دیوبندیوں نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت ان کی جماعت شیطانی لشکر ہے، اور وہابی جو ہیں یہ خوارج کی جماعت ہے. پہلے یہ مانے میں سب سے نرم ہوں، اور جب آپ یہ مان لیں گے اس کے بعد سوال آپ کا ویسے ہی ختم ہو جائے گا. میں پہلے ہی نرم ہوں، اور کیا نرم کرنا جائے، کچا کھا جان. اللہ دے بندے ہو، اے میری زبان کی تیزی نے اور حضرت عمر کی تلوار نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے.
شکر کرو حضرت عمر نہیں تھے بیٹھے پھینٹی بھی لاندے. میں تو صرف زبان سے کہتا ہوں, وہ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیں وڈا میں, حدیثیں نہیں ہے بخاری مسلم میں. کبھی آپ کو خیال آیا کہ حضرت عمر کا یہ رویہ اتنا سخت کیوں تھا حالانکہ حضور کی صحبت میں تھے؟ تو میں نے تو اللہ کے فضل سے آج تک نہیں کہا کہ منو اجازت دیو میں انہاں دی قبراں پٹاں تے میں انہاں دے جناب موڑنے تو انہاں دی گردناں آزاد کر دیاں. میں نے کبھی نہیں کہا, میں صرف علمی اختلاف کرتا ہوں, اس کے بعد کہتا ہوں نمازیں ان کے پیچھے پڑے چندے ان کو دیں. میرے جیسا نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے. مجھے حضرت عمر سے اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کتنا بڑا ڈفرنس ہے نرمی کا. شکر کرے حضرت عمر والی سختی نہیں میرے اندر, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. قبر کے عذاب کے حوالے سے بتا دیں کہ قبر کے معاملات کیا مرنے کے فوراً بعد شروع ہوں گے؟ جی مرنے سے پہلے ہی شروع ہو جائیں گے. قرآن میں ہے سورۃ الانفال میں کہ جب فاسقین کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان کی پیٹھوں پہ اور چہروں پہ ہتھوڑے مارتے ہیں. مرنے سے پہلے شروع ہو جائے گا. اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت کے عذاب سے پہلے بھی عذاب ہوگا. اور پھر سورہ المؤمن میں آیا کہ فرعونی صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں, اور جب قیامت کا دن آئے گا تو بڑی آگ پہ پیش کیے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے عذاب قبر بھی ہوگا, اور فائنل جو عذاب ہے وہ قیامت کے دن ہے. اللہم اجرنا من النار, آمین. عشاء کی نماز میں صرف فرض پڑھنا کیسا ہے؟ فرض پڑھ لینا کافی ہے, لیکن وطر کی چونکہ تاکید آئی ہے سنت موقدہ کے طور پر, باقی وہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے. تو اگر کسی کو کوئی بہت زیادہ سستی ہے تو وہ ایک وطر پڑھ لے. الموطا امام مالک میں موجود ہے, سعد ابن ابی وقاص 4 فرض پڑھتے تھے اور ایک وطر پڑھتے تھے. 2 سنتے بھی نہیں پڑھتے تھے. یہ بھی تو موقدہ انہوں نے دسیاں ہوئی ہیں, موقدہ ہیں, پڑھیں, فضیلت لیں. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا اہتمام کریں, لیکن وہ نماز کا اس اعتبار سے حصہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے 4 فرض آپ کے ریجیکٹ ہو جائیں گے. جس طرح کہتے ہیں جو تراویح نہ پڑھے اس کے روزے نہیں ہوتے, وہی کہانی ہے. اس پہ میری آپ تفصیلی ویڈیوز دیکھ لیں. کیا صرف فرض پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ میں اپنی فیملی کے حوالے سے فکر مند ہوں. ان کی ذہنیت فرقہ واریت نے پکی کی ہوئی ہے. یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. کوئی ایسا حل بتائیں جس سے وہ رائے راست پہ آ جائیں. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے بزرگ جاہل تھے, جو انہیں قرآن و حدیث نظر نہیں آتا تھا. جی بالکل ایسا ہی تھا, انہیں بتائیں. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, جاہل تھے. ان کو کہیں کہ اپنے نام کا کلمہ کون پڑھا سکتا ہے؟ اور قادیانیوں والی نماز جنہوں نے آپ کو سکھائی وہ جاہل ہی تھے نا. بس انہیں گل پھاڑ لو. جو بھی ابا تنگ کرے, جو بھی چاچا تنگ کرے, جو بھی ماما تنگ کرے, ان کو کہو جی ہم نے قادیانیوں والی نماز چھوڑ دی ہے, جی ہم مسلمانوں والی نماز پڑھ رہے ہیں جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی. اس کے بعد اگر اس میں فطرت کی کوئی رمق باقی ہے نا, تو اس بندے کو رات کو نیند نہیں پڑنی چاہیے. اور آپ وہی لوگ ہیں, آپ کو اگر کوئی یہ بات بتاتا نا اس وقت بھی کہ یار آپ کی تو نماز قادیانیوں والی ہے, تو آپ کو ٹینشن ہو جانی تھی کہ یار میں دیکھوں یہ صحیح نہ کہہ رہا ہوں. تو جو اس لیول پہ آتے ہیں نا, ابھی ان کا دل مردہ نہیں ہوا, انہیں ہدایت مل جائے گی. اور اگر اتنا بڑا جملہ سن کے کوئی بندہ اوور لک کر رہا ہے تو سمجھ لیں یہ مکار ہے, اسے پتہ چل گیا ہوا ہے کہ کیا کام ڈلا ہے, اور یہ پیدا ہوا ہے جہنم کے لیے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. بہرحال جب تک زندہ ہے اس وقت تک تو ہم کوشش کریں گے. باقی مر گیا تو اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ جائے. ہم تو دعوت ہی دے سکتے ہیں. اگر زبردستی ایمان کسی کو دیا جا سکتا تو ابو لہب کو بھی کلمہ نصیب ہوتا. نبی علیہ السلام کا چچا تھا اور آپ سے بڑی محبت کرتا تھا. اپنی لونڈی سویبہ اس نے حضور کے دودھ پلانے کے لیے وقف کی ہوئی تھی, لیکن نہیں ہدایت ملی. تو یہ آسان سا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہم نے قادیانیوں والی نماز چھوڑ دی ہے, اور باقی ان کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ گمراہ ہیں, ان کو کہ بتاؤ ہم کہاں گمراہ ہیں. اور جو وہ بات کہیں ایک بات پکڑیں قرآن و سنت سے, اس کے بارے میں آپ دلائل رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ بھاگتے ہیں. اور میری ایک ویڈیو, ٹریلر ویڈیو جو ہمارے آفیشیل چینل کے اوپر رکھی ہے, 40 منٹ کی, کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا, وہ کسی کی کایا کلب کرنے کے لیے کافی ہے. میں نے 5 مثالیں دی ہیں. ایک وہ دین ہے جو آسمان سے نازل ہوا, اور ایک وہ دین ہے جو بابوں نے سکھایا. اگر والدین کسی بیماری کی وجہ سے حج عمرہ پر نہیں
جا سکتے تو کیا اولاد جا سکتی ہے؟ جی، اولاد اس صورت میں جا سکتی ہے جب اولاد نے اپنا حج اور عمرہ کیا ہو. ان کے حج اور عمرے کے لیے آپ نہیں جا سکتے اگر آپ نے اپنا نہیں کیا. یہ ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک شخص اپنے بھائی کی طرف سے عمرہ کر رہا تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے پہلے اپنا کیا ہوا ہے؟ کہا نہیں. تو فرمایا پہلے اپنا کرو پھر ان کی طرف سے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ جو ماں باپ کو بعض اوقات خمار چڑھ جاتا ہے، وہ اولاد کو کہتے ہیں جی پہلے سانو حج کرا پھر آپ کر. بھائی آپ پہ تو حج فرض ہی نہیں ہے. حج فرض اس کے اوپر ہے جس کے پاس رقم ہے. اگر اولاد صاحب استطاعت ہے اور اس کے پاس مال آیا تو اس کے اوپر حج فرض ہے، اس کے ماں باپ پہ نہیں حج فرض. ماں باپ کے پاس اگر اپنی رقم کوئی ہے تو ان پہ حج فرض ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو کوئی فرض نہیں ہے. اور اگر ان کے پاس رقم تھی، جان بوجھ کے وہ سستی کرتے رہے، مر گئے اسی حال میں، تو ان کے مرنے کے بعد اگر آپ ان کی طرف سے حج کرتے ہیں، حج بدل، تو یہ جائز ہے، بلکہ کرنا چاہیے تاکہ آخرت کے عذاب سے انہیں چھٹکارا ملے. اور اگر وہ زندہ ہے، بیمار ہے، نہیں جا سکتے، تو کوئی بھی شخص خواہ ان کا رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ان کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے. لیکن شرط وہی ہے کہ پہلے اس نے اپنا حج کیا ہو، اور عمرہ بھی اسی میں داخل ہے. بچے کی پیدائش سے پہلے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے کہ لڑکا ہے لڑکی. اس طرح کا کام جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے، اس میں تو کوئی ممانعت والا معاملہ نہیں. باقی رہا جو قرآن کہتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو وہ لڑکی لڑکا سے مراد نہیں ہے، وہ ہے بدبخت یا خوش بخت. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. وہی تمہیں پیدا کرتا ہے تو کوئی تم میں سے کافر ہو جاتا ہے، کوئی مؤمن. دنیا کا کوئی الٹرا ساؤنڈ یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی موت پہ مرے گا یا کفر کی موت پہ. یہ کوئی نہیں بتا سکتا. اگر مسیحی دوست کے گھر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو کیا ہم افسوس کے لیے جا سکتے ہیں؟ اتنا تو آپ کر سکتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس. باقی اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے اور ان کی کسی مذہبی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتے. ویسے آپ افسوس کے لیے ضرور جائیں، وہ آپ دنیا میں معروف طریقے سے چلیں گے، مذہبی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے. یہ اصل میں چیز ہے. سورہ توبہ میں آیا کسی مؤمن کے لیے شایع نہیں ہے کہ اس کے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی کفر کی حالت میں مر جائے کہ اس کے مرنے کے بعد کوئی دعائے مغفرت کی جائے. زندگی میں کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی. میت کی تدفین کے بعد کسی مجبوری کے تحت میت کو کیا قبر سے دوبارہ نکالا جا سکتا ہے؟ مجبوری صرف ایک ہو سکتی ہے کہ کوئی قتل کا مقدمہ ہے اور پوسٹ مارٹم کروانا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی مجبوری نہیں ہے. اگر کوئی اس کا بیٹا دور سے آیا، اس کو لاش دکھانے کے لیے نہیں نکال سکتے. جی، قبر سے میت کو کسی صورت نہیں نکال سکتے، اس کا پردہ رکھنا ضروری ہے. تعفن پھیلا ہوگا، خام خواہ ایک تماشا لگانے والی بات ہے. ہاں، چونکہ ایک اگر قتل والا کوئی معاملہ ہے، مقتول کا یہ حق ہے کہ اس کے قاتل کو تلاش کر کے سزا دی جائے. اس کے لیے اگر جوڈیشری اجازت دے تو وہ بھی کنٹرول انوائرمنٹ میں آپ یہ کر سکتے ہیں، ادروائز کوئی اجازت نہیں ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی جب قبر کشائی کا ایک سلسلہ اس وقت افواہ گرم ہوئی تھی، میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، وہ آپ دیکھ لیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر کو یہ پتہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. اور دوسری طرف حدیث قرطاس میں حضرت عمر نے حضور علیہ السلام کی حالت نزع اور بخار کا غلبہ ہے، یہ الفاظ استعمال کیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نزع کا تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے، آپ نے خود سے بیچ میں ٹھوک دیا. انہوں نے کہا تھا نبی علیہ السلام تکلیف میں، حالت نزع کا تو ذکر ہی نہیں تھا. حضرت عمر کو یہ بالکل یقین نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام اس بیماری سے دنیا سے تشریف لے جائیں گے. بالکل یہ غلط بات آپ نے کی ہے، انہیں بعد میں ہی پتہ چلا. کیا والدین کو بتائے بغیر سفر کر سکتے ہیں؟ آپ کی اکیڈمی میں آیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ بالغ ہیں تو آ سکتے ہیں بھائی، نابالغ کو اجازت کی ضرورت ہے، بالغ کو کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر ماں باپ آپ کو منع کرتے ہیں تو کوئی آنے کی ضرورت نہیں، وہاں بیٹھ کے ویڈیوز میں دیکھیں. یہ کوئی فرض سفر تو نہیں جو آپ نے اختیار کرنا ہے. فرض سفر تو یہ ہے کہ آپ نے گھر سے مسجد کا سفر، وہ آپ کے ماں باپ آپ کو نہیں روک سکتے، داڑھی رکھنے سے نہیں روک سکتے، جماعت سے نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتے. یہاں آنے سے اگر وہ روکتے ہیں تو دنیا میں معروف طریقے سے چلتے ہوئے آپ رک جائیں. لیکن جو ہم بتا رہے ہیں قرآن و سنت، اس پہ چلنے سے روک رہے ہیں، تو وہ میرے پیچھے چلنے سے نہیں روک رہے، وہ اللہ کے نبی کے پیچھے چلنے سے روک رہے ہیں. رہا یہاں آنا، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. ہاں،
بالکل ہم کوئی یہاں پہ درگاہ کھول کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ نے عرس پہ ضرور حاضری دینی ہے. کیا مزاروں پر جا کر لنگر کھانا جائز ہے جہاں روز گوشت ملتا ہے؟ اور یہ بھی آپ کی بھول ہے, کہاں روز گوشت ملتا ہے یار, بہت کم جگہوں پہ ایسے. اب ویسے ہی مہنگائی زیادہ ہو گئی بھی ہے, تو اگر تو اللہ کے نام کا ہے جی پھر تو آپ کھا سکتے ہیں, اور اگر اللہ کے نام کا نہیں ہے تو نہ کھائیں. اور زیادہ تر چانسز یہاں پہ یہی ہوتے ہیں کہ بابوں کے لیے ہی کیا جاتا ہے, ان کے قرب کا ہی ایک ذریعہ ہوتا ہے, اس لیے بچ جائیں. اس سے بہتر ہے آپ دال روٹی کھائیں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں. ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا کہ میں نے منت مانی تھی کہ میں مقام بوانا کے اوپر اونٹ نہر کروں گا, تو آپ علیہ السلام نے کہا دیکھنا زمانے جاہلیت میں وہاں کہیں بتوں کی عبادت تو پہلے نہیں کی جاتی تھی, یا زمانے جاہلیت کا کوئی میلہ تو وہاں نہیں لگتا تھا, اور اگر پہلے بھی وہاں کوئی میلہ لگتا تھا تو تم نے اب بھی اللہ کے نام کا وہاں کوئی جانور نہر نہیں کرنا, حالانکہ وہ ختم ہو چکا ہے, پھر بھی یہ کام نہیں کرنا. کعبے کی تو ایکسیپشن تھی نا, کعبے میں بھی بتوں کی عبادت ہوتی تھی, لیکن کعبے کو تو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کیا, اس لیے اس کی صفائی کروائی گئی اور وہاں پہ اب اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے. لیکن جہاں اس قسم کے میلے ٹھیلے ہیں وہاں پہ اللہ کے نام کا دینا بھی منع ہے. آپ ویسے لوگوں میں غریبوں میں تقسیم کریں اور عام جو نیاز ہے اس کو کھائیں. قرآن کا پہلا ترجمہ کب اور کس زبان میں ہوا؟ جو معروف ہے وہ تو فارسی زبان میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا, اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا, اور شاہ ولی اللہ 1176 میں فوت ہوئے ہیں. اب چل رہی ہے 1446 ہجری, یعنی مشکل سے 250 سال پہلے. یہ بھی وہی قرآن کا اردو ترجمہ کب ہوا؟ کیا نبی الاسلام کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے دعا مانگنا چاہیے, اللہ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ کے. باقی جو وسیلے والی روایتیں ہیں کوئی بھی صحت تک نہیں پہنچی ہوئی, سوائے اس کے کہ نبی الاسلام دنیا میں موجود ہوں, آپ ان سے دعا کروائیں. وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے, آج بھی میں نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے. باقی نبی الاسلام کے وسیلے سے دعا کرنا نہ تو بدعت ہے نہ گناہ ہے, ہم صرف اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی اصل میں صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے, بس دیٹس آل. ہاں بعد کے محدثین میں سے بعض لوگوں نے موقف اڈاپٹ کیا اجتہاداً, ہم اس لیے اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے. سب جانتے ہوئے 11ویں پکانا اور کھانا گناہ ہے, ذرا تفصیل سے بتا دیں 11ویں شریف کیوں نہیں پکانی چاہیے؟ 11ویں شریف قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے, یہ ایون عبد القادر جیلانی سے بھی ثابت نہیں ہے, یہ بعد میں لوگوں نے شروع کی تاکہ ان کی بھینسوں کا دودھ خشک نہ ہو جائے. آسٹریلین بھینسیں اور گائے کتنا دودھ دیتی ہیں, وہ تو کوئی 11ویں نہیں دیتے. ایون یہاں پہ بھی وہ والی بریڈ امپورٹ کی جاتی ہے, تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اصالِ ثواب کی اصل ہے میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا, لیکن اس میں نیت آپ کی یہ ہوگی کہ میت کو فائدہ پہنچے, آپ کو فائدہ نہیں, میت کو فائدہ. تراویح کے بارے میں تفصیل سے وضاحت کر دیں, کیونکہ کوئی کہتا ہے کہ پڑھنی چاہیے, کوئی کہتا ہے کہ 20 پڑھنی چاہیے, کوئی کہتا ہے 10 پڑھنی چاہیے. بھائی جتنی مرضی پڑھیں, 8 نبی اسلام کی عمومی سنت ہے, اور زیادہ آپ جتنی بھی پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں, ہم اسے کوئی غلط نہیں سمجھتے. 8 آپ علیہ السلام کی عمومی سنت ہے, نفلی عبادت ہے, اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. تفصیلی ویڈیوز میری ریکارڈ ہے. نبی الاسلام کا پسندیدہ لباس کون سا ہے؟ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سفید, لیکن آپ کی ایک ویڈیو میں آپ نے سیاہ بتایا ہے. سیاہ بھی ہے سفید بھی ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ نبی الاسلام کو سرخ لباس بڑا محبوب تھا, یہ بھی آیا. سارے لباس محبوب ہیں. لباس کے اوپر میری باقاعدہ پوری ویڈیو ہے, گرین لباس, کالا, سفید, اس میں میں نے ساری حدیثیں بتائی ہیں. آپ نبی الاسلام کا لباس انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو ساری ویڈیوز کھل جائیں گی. مختلف مواقع کے اوپر نبی الاسلام نے مختلف لباس پسند فرمائے ہیں, صرف یہ نہیں ہے کہ سفید کو پسند کیا, باقیوں کو بھی پسند فرمایا. کیا وضو کے استعمال شدہ پانی سے دوبارہ وضو ہو سکتا ہے؟ اس استعمال شدہ پانی سے مراد جو نیچے گر گیا وہ کسی برتن میں جمع ہوا ہے تو اس سے تو نہیں ہو سکتا,
اور اگر کسی بڑے برتن سے آپ نے لیا یا لوٹا آدھا آپ نے استعمال کیا وضو کے لیے اور بقیہ کا جو آدھا لوٹا ہے وہ کسی اور کام کے لیے، تو ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن پاک کی سورتوں کی ترتیب، سورتوں کے نام، رکوع، منزل ہمارے نبی علیہ السلام کے دور میں ہوتی تھی یا بعد میں؟ رکوع کوئی نہیں تھے، پارے بھی نہیں تھے، اور باقی چیزیں تھیں، سورتیں تھیں، ان کی آیات کے اینڈ کے اوپر نشان تھے، نمبرنگ کوئی نہیں تھی، منزلیں بھی تھیں ساتھ، اور قرآن کے نقطے نہیں تھے، زیر زبر نہیں تھے، یہ بھی بعد میں لگے۔ قرآن کے تعارف کے اوپر میرے 6 لیکچرز ہیں قرآن کی تفسیر کے شروع کے، وہ آپ دیکھ لیں۔ اگر صحابہ کرام کے دور میں ہوئی تو یقیناً اختلاف بھی ہوتا تھا، کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اختلاف والی بات ہی نہیں، نبی علیہ السلام نے خود لکھوائی ہیں۔ سنن نسائی اور مسلم ان دونوں حدیثوں میں نماز کے دوران منع ہے، اور دوسری میں سلام پھیرتے وقت۔ جی سلام پھیرتے وقت بھی نماز کے اندر ہی آتا ہے، سلام نماز کا حصہ ہے، یہ کہانی کرانی چھوڑے حنفیوں والی کہ جی اس میں نماز میں ذکر ہے اور یہ سلام کے وقت ہے۔ نماز میں کے مقابلے پہ آتا ہے نماز کے بعد، سلام پھیرتے وقت نماز میں ہی شمار ہوتا ہے، اور اگر وہاں نماز میں لکھا ہوا ہے تو میں کی جگہ کون سی ہے؟ وہ چاروں حدیثیں کٹھی ہیں، 2 میں ذکر ہے، 2 میں عدم ذکر ہے۔ اگر میں سے مراد آپ رفع الیدین درمیان والا لے رہے ہیں رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت، تو پھر میں تو وطر کا بھی آ جائے گا، اور میں عید کا بھی آ جائے گا، پھر میں کرتے رہ جاؤ گے، بلکہ میں کرتے رہ جاؤ گے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں کیا فرق ہے؟ اور سب اوٹ پٹانگ صوفیاء کی بکواسیات ہیں، ان کا دین سے کیا لینا دینا؟ وہ قرآن حدیث کا مسئلہ پوچھو۔ انگوٹھیاں پہننے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پتھر پہننے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سنت ہے، نبی علیہ السلام سے عقیق ثابت ہے، انگوٹھی بھی مرد چاندی کی پہن سکتا ہے جس میں نگینہ لگا ہو، ایک سے زیادہ نہیں، سنت ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کوئی نفع نقصان نہیں ہے۔ حجر اسود کا کوئی نفع نقصان نہیں، بخاری مسلم میں آیا جو جنتی یاقوت تھا، جامع ترمذی میں آیا کہ جنت کا یاقوت تھا، وہ کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، تو یہ تو شاہی کوئی نہیں۔ اکثر نعتوں میں شرکیہ کلمات سننے کو ملتے ہیں، ان نعتوں کو سننے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کوئی ضرورت نہیں سننے کی، جو صحیح والی نعتیں ہیں وہ سنیں، وہ تھوڑی ہیں۔ اگر مردے کا وسیلہ نہیں دے سکتے تو زندہ کا وسیلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ جی ایسے دے سکتے ہیں جس طرح حضرت عمر نے ہمیں سکھایا ہے کہ زندہ بندے سے جا کے دعا کرواتے ہیں، زندے کا وسیلہ نہیں دینا ہوتا، زندہ سے دعا کروانی ہوتی ہے۔ پنجابی کا وسیلہ اور ہے، عربی کا وسیلہ اور۔ نظر بد کیا ہے؟ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ نظر ظاہر ہے لگ جاتی ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اور بخاری میں اس کا دم بھی آیا۔ حضرت حسن اور حسین علیہ السلام کو نبی علیہ السلام دم ڈالتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا کربلا والے ریسرچ پیپر میں بالکل اینڈ پہ جہاں حضرت حسین ابن علی کا ذکر آتا ہے، یہ عربی میں بھی اور ترجمے کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، یاد کر لیجئے گا۔ آخری 3 صورتیں بھی دم کی جا سکتی ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے، وہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ والدین کے روکنے پر رشتہ داروں سے تعلق رکھنا کیسا؟ یہ تعلق کیا رکھنا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی یار، اتنے ویلے ہیں آپ لوگ، ہمیں تو اپنی فیملی کے لیے ٹائم مشکل سے ملتا ہے، تعلق رکھنا مطلب کیا ہے؟ منہ اٹھا کے کسی کے گھر چلے جانا ہے؟ میں خوشی غمی پہ جائیں، آگے پیچھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ والا تعلق ہے، یہ تو آپ نے رکھنا ہے، قطع رحمی نہیں کر سکتے آپ، ماں باپ بھی اگر کہیں گے نا قطع رحمی کرنے کو، آپ نہیں کر سکتے، لیکن پینگیں بڑھانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے تو خام خواہ آپ پینگیں بڑھائیں، خوشی غمی پہ چلے جائیں، بس اتنا رکھیں۔ کیا مرد کان میں بالی پہن سکتا ہے؟ نہیں جی، مرد نہیں پہن سکتا، عورتوں کا پہننا ثابت ہے۔ زیور جو ہے وہ عورتوں کے لیے خاص ہے، بخاری میں حدیث ہے، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں، ان عورتوں پر لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں۔
پرائیویٹ کمپنی میں کیشیئر ہوں، نمازیں جمع کرتا ہوں، کبھی بغیر وجہ کے بھی جمع کرتا ہوں، اس حوالے سے کوئی گرفت تو نہیں ہوگی؟ بغیر وجہ کے کیوں جمع کرتے ہیں؟ بغیر وجہ کے تو جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوتی ہے نا. بغیر وجہ کے تو روٹین نہیں بنائی جا سکتی، کسی ریزن کی وجہ سے نا. اس ریزن میں آپ کی تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے میری نماز رہ جائے، چلو میں ابھی اکٹھی پڑھ لوں، ٹھیک ہے پڑھ لیں. روٹین نہ بنائیں اس کو. روٹین بنانا نبی الاسلام کی سنت نہیں ہے. 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا بھی سنت مبارکہ ہے. روٹین ایک بن سکتی ہے، وہ جمع سوری ہے کہ ظہر آخری وقت میں پڑھیں اور عصر اول وقت میں، لیکن اس کے لیے پھر کوئی ایسی مسجد بنانی پڑے گی جہاں پھر اس اہتمام کے ساتھ جماعت بھی ہوتی ہو، کیونکہ جماعت تو آپ نہیں چھوڑ سکتے. باقی کبھی کبھار آپ کو اگر نمازیں جمع کرنی پڑتی ہیں ضرور کریں، یہ تو اللہ نے آسانی دی ہے. جو شخص حقوق اللہ ادا کرتا ہو لیکن حقوق العباد صحیح سے ادا نہ کرے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جہنمی ہے جی، توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے. کیا ظالم حکمران کے خلاف آواز بلند کرنا جہاد ہے؟ کوئی حدیث ہے ایسی؟ دیکھیں المستدرک للحاکم میں حدیث ہے نا، نبی الاسلام نے فرمایا سید الشہداء وہ ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے شہید کر دیا جائے، تو سید الشہداء کہا گیا اسے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو دجال کے سامنے مؤمن کھڑا ہوگا کلمہ حق بلند کرنے کے لیے، وہ اس وقت کا بہترین شہید ہوگا. یہ بات ہوئی، شہداء کا ذکر موجود ہے. باقی جنرل حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، برائی کو ہو سکے تو ہاتھوں سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے، زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو، لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی الاسلام نے کہا جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو مبعوث کیا تو کچھ اس کے قریبی ساتھی ہوتے تھے جو پورے پیشن کے ساتھ اس کی دعوت کو لے کے چلتے تھے، لیکن پھر ان ساتھیوں کے فوت ہونے کے بعد ان کی مسند پہ ایسے ناخلف لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے کہ وہ کام کرتے تھے جن کا حکم نہیں دیا گیا ہوتا تھا، اور ان چیزوں کی مخالفت کرتے تھے جو شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشروع ٹھہرائی ہوئی تھی. ایسے حکمرانوں کے خلاف جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو دل میں برا جانے وہ بھی مومن ہے، لیکن وہ آخری درجہ ہے دل والا. تو کر سکتے ہیں، لیکن آرمڈ کنفلکٹ اس حوالے سے کرنا کہ آپ حکومت وقت کے خلاف اسلحہ لے کے کھڑے ہو جائیں، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. اس اعتبار سے آپ نے پولیٹیکل سٹرگل کرنی ہے. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے بھی کوئی جنگ نہیں کی تھی یزید کے خلاف. آپ تو اپنی فیملی کے ساتھ کوفہ شفٹ ہو رہے تھے، 30,000 سے زیادہ لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کر چکے تھے، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وہ شرط توڑ دی تھی کہ اپنے بعد وہ اپنے بیٹے کو یا کسی اور کو نامزد کرنے کے بجائے امت کو شورا پہ چھوڑیں گے. تو وہ تو ایک معاملہ بالکل ڈیفرنٹ تھا، اور حضرت حسین ابن علی پولیٹیکل سٹرگل کے لیے جا رہے تھے. کربلا تو ان پہ مسلط کی گئی، اسی لیے تو 72 لوگ تھے اور اس میں عورتیں بھی شامل تھیں. حضرت حسین ابن علی نے کربلا میں جنگ کا سفر نہیں اختیار کیا، آپ تو کوفے شفٹ ہو رہے تھے، کیونکہ کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 سال تک دار الخلافہ رکھا تھا. وہاں حضرت علی کے شیعہ موجود تھے جو اہل البیت کے چاہنے والے تھے، اور سب سے سوٹیبل جگہ ہی وہ تھی، وہاں سے دعوت حق لانچ کی جاتی. وہ تو ان ظالموں نے حضرت حسین ابن علی کو وہاں پہنچنے نہیں دیا. لہٰذا یہ مثال دے کے اور یہاں بچوں کو ورگلانا کہ وہ گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اپنی حالت آپ نے دیکھ لی ہے. ایک FIR کٹی ہے، وہ بھی مذہبی مسئلے پہ نہیں، سندھیوں کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دینے کے اوپر، اور بندہ دوسرے ملک چلا گیا، وارنٹ نکلے ہیں. تو یہ لوگ لوگوں کو دلیری سکھائیں گے. تو میں آپ لوگوں کو پہلے بھی کہتا تھا یہ لوگ صرف گفتار کے غازی ہیں. ہونا تو چاہیے تھا گرفتاری دیتا، اپنا کیس لڑتا، چپ کر کے بھاگ گیا. تو آپ لوگوں کو دلیری دلاتا رہے کہ جی نظام بدلنا ہے، ہم نے یہ کر دینا ہے، وہ کر دینا ہے. یہ ایک موٹیویشنل اسپیکر کا حال ہے. اور دوسرا جو ہے وہ فرنٹ مین، وہ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میں آج ہی جا کے نا یروشلم میں شہید ہو جاؤں، لیکن میرے پاس چونکہ پاکستان کا پاسپورٹ ہے میں وہاں جا نہیں سکتا. جھوٹ بول رہا ہے. اس کا وہ دوسرا پاسپورٹ کیا نیشنلٹی بھی نکل آئی ہے نیدرلینڈ کی.
جو یورپین یونین میں ہے. اسرائیل جانا یوں چٹکی کا کام ہے, پہنچ نہیں جائے گا. پہلے تو چھپائی رکھی, بعد میں لیک ہو گئی تو پھر ماننی پڑ گئی. اب اس کے ماننے والے کیوں نہیں پوچھتے کہ بھئی جا ادھر, کیوں نہیں جا رہا؟ نام میں اس لیے نہیں لے رہا. پھر وہ کہتے ہیں نام لے کے ہمارا رد کیا. اگر نام کے بغیر کرتے تو ہم اصلاح کر لیتے. یہ ہمیں ٹونٹ کرتے ہیں, لو جی میں نام بغیر کہتا ہے, لو سامو کر لو اصلاح اپنی. جنوبی شخص گھر کے کام کاج کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے بھائی, کھانا بھی پکا سکتا ہے, اللہ کا ذکر بھی کر سکتا ہے, صرف نماز نہیں پڑھ سکتا اور قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا بس. باقی مؤمن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا. بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ جنبی تھا, مجھ پہ غسل فرض تھا, اور میں گھر سے باہر نکلا تو راستے میں نبی الاسلام سے ملاقات ہوئی. آپ مجھ سے گفتگو کرنا شروع ہوئے تو مجھے فوراً یاد آیا کہ میں تو ناپاک ہوں. میں فوراً واپس گیا, جا کے غسل کیا, پھر حضور کے پاس آیا. آپ نے فرمایا تو کہاں سے غائب ہو گیا تھا پیچھے سے مجھے بتائے بغیر؟ کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا. تو آپ نے فرمایا مومن تو کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا. یہ حکمی نجاست ہے, حقیقی نجاست نہیں ہے. بے وضو ہونا حقیقتاً نجاست نہیں ہے, حکمن نجاست ہے کہ بے وضو شخص نماز نہیں پڑھ سکتا. ویسے وہ پاک ہے, لیکن بے غسلہ شخص قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اس کے لیے ذرا اور سختی آ جاتی ہے. اگر جانے میں کسی کا حق مارا ہو پیسے وغیرہ, لیکن بندہ یاد نہ ہو تو اس کا ازالہ کیسے کیا جائے؟ بندہ یاد نہیں ہے نا, تو پیسے تو یاد ہے نا کتنے تھے, اتنے اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کر دیں. قیامت والے دن جب اس کو اس کا ثواب ملے گا وہ آپ سے ویسے ہی راضی ہو جائے گا, جب بھی پالے گا. ہاں وہ کہے گا کہ حوصلہ میں تے انے خرچ نہ کرتا, تو میری طرفوں کیتے ہیں بھائی, مہربانی تیری. کیا ایک نکاح میں عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں, کس طرح دوسرا نکاح؟ نہیں سمجھ کیا ہے بکواس لکھا ہوا. ایک عورت کی شادی ہوئی ہے, اس نے دوسرے کسی اور شادی نہیں, یہ کون سا سوال ہے, یہ کس مسلمان کو نہیں پتا؟ مرد بھائی 4 شادیاں کر سکتا ہے, عورت نے ایک ہی شادی کرنی ہے. جب وہ ایک کی بیوی ہے تو دوسری شادی کیسے کر سکتی ہے؟ اگر عورت کو 4 شادیوں کی اجازت ہوتی اکٹھی تو پھر تو آپ کا سوال ٹھیک تھا. یہ تو اس قسم کے سوال بھی نہ لکھ کے یار بھیجا کریں یہاں پہ. اگر کسی نے کیا تو جا کے ان کو پوچھیں. یہ ہر مسلمان کو پتا ہے کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے, عورت نے ایک ہی شادی کرنی ہوتی ہے. اور جب آلریڈی وہ شادی شدہ ہے تو وہ کیسے دوسری شادی کر سکتی ہے؟ دلہن کے پاؤں دھو کر گھر میں چھڑکنے سے کیا گھر میں برکت ہوتی ہے؟ باپا جانی نے میرا اللہ فرمایا ہوا ہے. باپا جانی جو مرضی کر لیں بھائی. ہوں جنہوں نے قرآن و سنت کا پتا چل گیا ہے, پاویں تسی اتنے لیا کے غوث پاک دی کوئی قبر دی بٹی بھی چھڑک دیو نا, جن کو سمجھ آ گئی ہے قرآن و سنت میں کیا لکھا ہے, کچھ بھی نہیں تہاڈا پڑھنا انشاءاللہ تعالی. میری بیوی میرے ساتھ خوش ہے, مبارک ہے جی آپ کو. میرے سسرال والے اس کو مجھ سے طلاق کروانا چاہتے ہیں, اسلامی قانون کے مطابق میری رہنمائی کریں. اسلامی قانون یہ ہے کہ کوئی طلاق دینے کی ضرورت نہیں. بیوی اگر خوش ہے تو ساس سسر کیا کر لیں گے, سیدھی سی بات ہے. اور اگر بیوی ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے اپنے ماں باپ کے اور آپ کو چھوڑنا چاہتی ہے تو تو خوش ہے, اندروں کو نہیں جے خوش. ہاں سیدھی سی بات ہے. علی بھائی شادی اپنی مرضی, یہ شادی علی سارے سوال آئے جا رہے ہیں. علی بھائی شادی اپنی مرضی سے کرنی چاہیے والدین کی مرضی سے؟ اگر والدین نہ مانے تو کیا کریں؟ شادی اگر آپ اپنی مرضی سے کریں گے پھر اپنی بیوی کو اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے, ماں باپ کے آگے نہیں ڈالنا, ورنہ آپ ایک بکری کو شیروں کے سامنے ڈال رہے ہوں گے. ہاں, اور اگر ماں باپ کے آگے ان کو ڈالنا ہے تو پھر ماں باپ کی مرضی سے ہی کریں. یہ سمپل جواب میں نے آپ کو دیا ہے, ہزاروں باتوں کی ایک بات ہے. علی بھائی اپنے اسٹوڈنٹ کو نکاح کے بارے میں, اچھا یہ ایک بندے کے نہیں ہے, یہ نہ سمجھے کہ میں یہ ایک بندے کے سوال پڑھ رہا ہوں, یہ ڈفرنٹ ہینڈ رائٹنگز میں. یا تو کوئی ایک بندہ سارے لوگوں سے, مختلف لوگوں سے یہ سوال جمع کر کے ادھر رکھ دیے ہیں, یا مختلف لوگوں کے یہ سوال ہے. بل یہ بائی چانس ہی سارے اس طرح کے آ رہے ہیں اکٹھے. علی بھائی اپنے اسٹوڈنٹ کو نکاح کے بارے میں کیا ترکیب دیں گے؟ یہ ترکیب کیا مطلب, رشتہ ڈھونڈنے کا طریقہ بتاؤں؟ ہاں
اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں. وہ جو قاسم علی شاہ صاحب فاؤنڈیشن کے جو اس وقت ہیڈ ہے نا, اسامہ بھائی, انہوں نے میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کی تھی, وہ ہے ہی ساری یہ شادی سے متعلق ہے, وہ آپ دیکھ لیں. ارے بھائی حق مہر کیوں ضروری ہے؟ حق مہر اس لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے, اس لیے ضروری ہے. جس طرح زکوٰۃ دینا ضروری ہے کیونکہ اللہ نے فرض کی ہے, حق مہر اللہ نے فرض کیا ہے, اس لیے ضروری ہے. باقی اس کی ٹیکنیکل ریزن میں جتنی مرضی بیان کروں, لیکن اصل ریزن یہ ہے اللہ چاہتا تو بغیر حق مہر کے بھی نکاح درست ہوتا. اللہ نے یہ چاہا کہ حق مہر کے ذریعے نکاح ہو, اور حق مہر ایک شرط نہیں ہے, گواہوں کی موجودگی میں یہ دوسری شرط ہے. ولی کی اجازت سے اگر کنواری لڑکی ہے تو اس کے باپ کی اجازت ضروری ہے, ادروائز حق مہر بھی دے دیں تب بھی نکاح درست نہیں ہوگا. اور اس کے بعد نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے, چھپ کے نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری شرائط ہوں گی تو درست ہوگا نکاح. کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو بھی خواب میں اللہ کا دیدار ہوا ہے؟ نہیں جی, بالکل سب جھوٹی باتیں ہیں, کوئی نہیں ہوا. صرف نبی علیہ السلام کے بارے میں ترمذی میں حدیث ہے. خواب میں اللہ کا دیدار تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں. حلالہ کب کب ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا جی, حلالہ تو ہے ہی حرام ہے. حلالہ نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. حلالہ کرنے والے پر, کروانے والے پر لعنت ہے. جس کو حلالہ کہا جاتا ہے نا, وہ چیز ہی کچھ اور ہے جو یہ حلالہ کہہ کے اسے کر رہے ہوتے ہیں. وہ قرآن میں ہے کہ بائی چانس اگر کسی مرد نے کسی عورت کو طلاق دی اور اس نے کسی اور مرد سے شادی کر لی اور وہ بھی فوت ہو گیا, یا اس نے طلاق دے دی اپنی مرضی سے, پری پلان نہیں, اور اس کے بعد وہ اگر اپنے پہلے والے خامند کی طرف لوٹنا چاہتی ہے تو نئے نکاح نئے حق مہر کے ساتھ آ سکتی ہے. پری پلان حلالہ نہیں ہو سکتا. جس طرح آپ بھول کر بریانی کی پوری پلیٹ بھی کھا جائیں روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن جان بوجھ کے ایک لقمہ بھی کھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ جو مولوی حلالہ نکال رہے ہیں نا, یہ وہ والا حلالہ ہے جو کہ حرام ہے. ہاں, ابن ماجہ میں حدیث ہے, حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت ہے. ہاں جی. اچھا, کئی انوی مولوی کہتے ہیں لعنت ہو جائے گی پر اسٹیبلش ہو جائے گا. لعنت ہی کمائی ہو تسی. حضرت عثمان کے نکاح میں نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں, ان کو اہل بیت میں شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟ نبی علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں وہ تو اہل بیت میں شامل ہیں, لیکن حضرت عثمان سے جو ان کی اولاد ہے وہ تو ویسے بھی آگے نہیں چلی, اور وہ اولاد ہوتی بھی تو وہ اہل البیت میں شمار نہیں ہوگی. اس کی وجہ ہے کہ حضرت عثمان بنو ہاشم سے نہیں تھے. نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے سیدنا علی کے ذریعے, سیدہ فاطمہ کے ذریعے, تو وہ صرف حضرت فاطمہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے اہل بیت نہیں ہے. وہ اس لیے اہل بیت ہے کہ ان کے شوہر بنو ہاشم سے تھے, ورنہ حضرت فاطمہ بھی اہل بیت ہے, سیدہ رقیہ بھی اہل بیت ہے, سیدہ زینب بھی, سیدہ ام کلثوم بھی. لیکن اولاد صرف سیدہ فاطمہ کی اہل البیت میں شمار ہوگی کیونکہ ان کے ہسبینڈ بنو ہاشم سے تھے, باقیوں کے بنو ہاشم سے نہیں تھے. تو بیسیکلی اہل البیت بنو اسماعیل میں بنو ہاشم قبیلہ جو ہے وہ اہل البیت ہے. آل علی, آل عباس, آل جعفر اور آل عقیل. وہ غدیر خم کی حدیث والی ویڈیو دیکھ لیں. زکوٰۃ سے متعلق آپ نے 25 اونٹ تک صرف ایک بکری کا بتایا تھا, مہربانی کر کے اس کی تفصیلات بتا دیں. تفصیلات تو بتائی ہوئی ہے نا, 25 اونٹ پہ تو ایک بکری نہیں بتایا ہوا. 5 اونٹ کے بعد زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے, 25 اونٹ پہ نہیں. اس کے لیے آپ مشکات شریف میں جو پہلی جلد کے اینڈ پہ زکوٰۃ کا پورا چیپٹر ہے وہ پڑھ لیں, اس میں سارا لکھا ہوا ہے کہ گائے پہ کس وقت زکوٰۃ شروع ہوگی, بکریوں پہ, اونٹ پہ. 5 اونٹ جو ہے نا وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے. کیا مرنے سے پہلے انسان کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ اس کو موت آنے والی ہے؟ بالکل اینڈ پہ جا کے شاید ہو جاتا ہو, بعض کو ہوتا ہے بعض کو نہیں ہوتا. جو لوگ اچانک مر جاتے ہیں ان بیچاروں نے تو سوچا بھی نہیں ہوتا. اچانک ہارٹ فیل ہو جاتا ہے کئی لوگوں کا, کوئی ایئر کریش میں اچانک مر جاتا ہے, اسے تو پتہ بھی نہیں چلتا. اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی, مے بی مے ناٹ بی. غزوہ بدر میں عورتیں مردوں کو پٹی کرتی تھیں, اور اگر بابے نے مریدنی کو کیچ کر لیا تو کیا ہوا؟
جب زندگی موت کا سوال ہو تو شرعی حکم بتائیں. بھائی بات یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو بابے نے کیچ کیا ہے یہ تو واقعی جعلی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طریقے سے کوئی اڑ کے کیچ نہیں کر سکتا. ہالی ووڈ کی فلم میں تو کر سکتے ہیں کیمرے کے کمال سے, وہ ویڈیو بھی لوگوں نے چڑھائی ہوئی ہے. تو یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کیچ کر سکے. یہ ہے ہی جھوٹ اور فراڈ کے اوپر مبنی ہے. دوسرا, جس بندے کی یہ صلاحیت ہے نا کہ وہ اڑ سکتا ہے اور نگاہ بار کے یہ سب کچھ کر سکتا ہے, اگر وہ مریدنی کو ہاتھ لگاتا ہے نا تو گل وچ کوئی اور ہے. اسے چاہیے نگاہ مارے ایسے کر کے لینڈ کرا لے, کیونکہ وہ تو ضرورت ہی نہیں ٹچ کرنے کی. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, کہتے ہیں نا. تو اگر ان کے بابا جی اشاروں سے کایا پلٹ سکتے ہیں تو مریدنی آ رہی تھی ایسے اشارہ کرتے, کیچ کیتا ہے نا یہ گل وچ کوئی اور ہے. اس لیے ہم مخالفت کرتے ہیں. اب آ جائیں یہ جو جنگی صورتحال میں وہ واقعی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے, تو ان لوگوں کے بارے میں تو ہمارا دعویٰ بھی نہیں ہے کہ صحابیات جو ہیں وہ نگاہیں مار کے تو مرم پٹی کر سکتی تھی. نہیں, اس زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. یہ بات کی کہانی ہے نا, جھوٹ پہ مبنی. تو اس زمانے میں ظاہر ہے جنگوں میں, اور یہ بھی شروع کی جنگوں کا ذکر ہے جب مسلمانوں کے پاس مین پاور نہیں تھی, تو زخمیوں کی مرہم پٹی عورتیں کیا کرتی تھی. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن وہ عورتیں وہ تھی جو نگاہیں مار کے سب کچھ نہیں کر سکتی تھی. آپ کے بھی اگر کوئی بابا جی کسی پانی میں ڈوبنے والی مریدنی کو تیر کے بچائیں, ہم اس کو پکڑنے کے اوپر کوئی گدگن نہیں لگائیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ یار اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, پکڑنا پڑتا ہے. لیکن آپ کا بابے کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ نگاہ مار کے یہ کر سکتے ہیں, پھر وہ اڑ کے مریدنی کو کیچ کر کے تو نیچے اتار رہے ہیں, تو گل وچ کوئی اور ہے. ہاں, پھر ہم آپ کو وہی حدیث سنائیں گے بخاری مسلم کی کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے بیعت لینے کے لیے بھی کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ مزیدار سوال تھا, مزہ آیا ہے, نواں وکھری ٹائپ دا سوال سی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں وسیلے کا ذکر ہے. اپنی رائے دے. بالکل, وسیلے کو جو نہیں مانتا وہ کافر ہے, لیکن وسیلے کی جو تعریف کر رہا ہے وہ بھی گمراہ ہے. اس وسیلے والی آیت کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں. مسئلہ 43 دیکھ لیں, قرآن کلاسز میں بھی آپ وسیلہ لکھیں, سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. میں نے 5 وسیلے بتائے ہیں جو درست ہیں, اور ایک ایسا بتایا کہ جو جعلی ہے. تو وسیلے کو تو ہم مانتے ہیں, وسیلے کے نام پہ دھوکہ, یہ بھی میری ویڈیو ہے. معاشرے میں آپ کا تعارف اتنا غلط کیوں کروایا جاتا ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا معاشرہ ابھی اس حوالے سے زندہ ہے کہ وہ خود نیکی پہ چلے نہ چلے, اپنے زوم میں جس چیز کو برائی سمجھتا ہے اس کا تعارف کروا رہا ہے. تو میں تو بڑا خوش ہوں اس سے. یہ اس لیے کروا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو غلط تعارف ہو اور آپ آگے چیک کریں کہ یہ کون ہے, اور آپ کو حق کا تعارف ہو جائے. باقی ٹیکنیکلی ایسا ہی ہوتا ہے. ہم تو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے یہ کام لے کے چل رہے ہیں نا. اوریجنلی جس کا کام تھا, جن کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ غلط تعارف اگر کسی شخصیت کا ہو رہا ہے نا تو رسول اللہ کا ہو رہا ہے. پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں. کتنی؟ 60,000 کتابیں. ہمیں عمر نو بھی مل جائے نا, ہم ان کتابوں کا جواب نہیں دے سکتے. 60,000 کتابوں کا جواب دینے کے لیے 1 سال بھی اگر لگے ایک کتاب کا جواب دینے میں تو 60,000 سال چاہیے. اور نہ ہم دیں گے, ہم ڈاکٹرن کلیئر کریں گے. باقی ہر باریکی کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام کا بھی تعارف اسی طریقے سے کروایا جاتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی علیہ السلام کے ڈاکیے کا تعارف بھی اگر اس طریقے سے کروایا جا رہا ہے تو ہم خوش ہیں, بہت اچھی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے کیا کچھ نہیں کہا, پاگل کہا, نعوذ باللہ, مجنون کہا, اجمی غلام ہے جو اسے پڑھاتا ہے, کہا کہ اسے جو وحی نازل ہوتی ہے یہ پریشان خواب ہے, کہا کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو یہ صبح و شام ہم پہ پڑھتا ہے. اس سے بھی آگے بڑھ کے نبی علیہ السلام کی بیوی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگا دی. یہ ایک بڑا حملہ تھا نا, اس سے بڑا کیا حملہ ہو سکتا تھا؟ تو ساری کوششیں انہوں نے کر کے دیکھ لی. نبی علیہ السلام کے کریکٹر میں تو کوئی کمی نہیں تھی نا.
لیکن آپ کے اہل البیت کو، آپ کی بیویوں کو بھی انہوں نے الزام تراشی سے نہیں معاف کیا اور لگائے الزامات. ہمیں تو یقین کریں وہ باتیں ریپیٹ کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے. سورہ المنافقون میں آیا کہ یہ عبداللہ ابن ابی کہتا تھا کہ ہم عزت والے جب مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے. رسول اللہ کو، ان کے اصحاب کو ذلیل کہا، نعوذ باللہ. لیکن ظاہر مجبوراً استعمال کرنا پڑتا ہے، کیا کریں. عیسیٰ ابن مریم کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک ویڈیو میں عیسیٰ ابن مریم کے لیے لفظ استعمال کیا کہ یہودی انہیں حرام زادہ کہتے ہیں. لیکن ڈاکٹر اسرار نے منجی نہیں ٹھوکی تھی نا وہابیوں کی اور دیوبندیوں کی. لیکن آپ کو کبھی نہیں ملے گا کوئی کہ جی ڈاکٹر اسرار نے دیکھیں یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کیا کہہ دیا. میں نے کبھی یہ ورڈ نہیں یوز کیا، میں بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کبھی کہتا ہوں بدکاری کی تہمت ان کی والدہ پہ لگی، کبھی کہتا ہوں آؤٹ آف ویڈ لاک، یعنی شادی کے بندھن کے بغیر کہا کہ پیدا ہوئے، اور وہ نیگیٹو سینس میں کہتے تھے. ویسے تو شادی کے بغیر ہی پیدا ہوئے تھے لیکن موازنہ طور پہ. لیکن ڈاکٹر سرار صاحب نے یہ ڈائریکٹ جملے استعمال کیے، ولد الحرام بھی کہا، نعوذ باللہ، اور کہا کہ یہ حرام زادہ کا لفظ استعمال کیا، دجال کا لفظ استعمال کیا. بالکل یہ سب کچھ وہ کہتے تھے. لیکن جب کوئی ان الفاظ کو ریپیٹ کرتا ہے نا تو وہ خود گستاخ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کافروں کے ریفرنس سے بیان کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک مولویوں کا فرنٹ مین ہے، اس نے کہیں بات کی کہ انجینئر صاحب نے یہ جو چھوکرا والا لفظ بولا تھا اور ظالم آدمی، میں تو کافروں کے ریفرنس سے بول رہا تھا. اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتا ہے کہ جی یہ بعد میں کیوں نہیں بار بار بولتے. بھائی بعد میں چھوڑ دو، میں نے سیدہ عائشہ کے اوپر جو بدکاری کی تہمت لگی اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، اور اس واقعے افک کا ذکر میں نے درجنوں لیکچروں میں کیا ہے. لیکن میں نے کبھی یہ لفظ نہیں یوز کیا کہ سیدہ عائشہ پہ زنا کا الزام لگا. حالانکہ میں بولوں تو گستاخی نہیں ہے. اگر کوئی لفظ یہ بول بھی دے تو وہ تو الزام کی بات کر رہا ہے نا. لیکن ہم نہیں بولتے، اس لیے نہیں بولتے کہ آپ لوگ اس کو پھر غلط ٹریٹ کرتے ہیں. اگر کوئی ہم جملہ نہ بول رہے ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس جملے کو کوئی گستاخانہ سمجھتے ہیں. گستاخانہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کافروں کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ دیکھ لیں، میرے بارے میں جب بھی کوئی بات آئے گی اسے گستاخی بنائیں گے، دوسرے مولویوں کا ذکر آئے گا کہیں گے اس کا تفرد ہے. ان سے ہم یہاں اختلاف کرتے ہیں، ان کے لیے اختلاف کرتے ہیں. میں گستاخ، میں نے ان لوگوں کے ابے کا ذکر کیا. کفایت اللہ دلوی نے قادیانیوں کے زویے کو حلال کہا اور کہا ان کا حکم اہل کتاب کا ہے. کہتے ہیں یہ ان کا تفرد ہے. کیوں تفرد کیوں ہو گیا؟ کون ہے قادیانیوں کا فرنٹ مین اور یہ سارا کچھ؟ ویسے اعلیٰ حضرت تو تم لوگوں کو بھی قادیانیوں کے ساتھ ہی شامل کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں یا قادیانی، سب کا زویہ ہی مردار ہے. 1,00,000 دفعہ بھی نام لیں، بلکہ یہ مرتد ہے، واجب القتل ہے. اعلیٰ حضرت تو سب کو برابر ہی سمجھتے ہیں اللہ کے فضل سے. آج کل کسی کو بات قرآن و سنت کے مطابق بتاؤ تو وہ کہتے ہیں گمراہ اور وہابی ہو گیا. اور کوئی مسئلہ نہیں، پرانی بات ہوگی. آپ کدھر کہتے ہیں وہابی کا لفظ، آپ کدھر استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے اتنا ترویا ہے انہوں نے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اب وہ یہ نہیں بات کرتے، کہتے ہیں انجینئر کو سنتا ہے. وہابی کا لفظ تو ختم ہو گیا، وہابی مر گئے ہوں. اب نہیں لوگ یہ بات کرتے. اور یہ میں ریالٹی بتا رہا ہوں، یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا اور نہ عذرائے تفنن یہ بات کر رہا ہوں، یہ ریالٹی ہے. آپ جہاں قرآن و سنت کی بات کریں گے آپ لوگ وہابی نہیں کہتے، کہتے ہیں وہ انجینئر نو سنتا جی. کیونکہ وہابی تو آپ قرآن و سنت کی بات نہیں کرتے، وہ مامو کرتے رہتے ہیں. کیا نجدیوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کا کہا ہے؟ نج سے مراد شیطان کا سینگ، اور اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. باقی یہ جو بریلویوں نے محمد الوہاب صاحب کے اوپر یہ فتویٰ لگایا وہ بالکل غلط ہے. کیا لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا اسلام میں جائز ہے؟ غلط ہے، غلط ہے، بالکل غلط. صحیح سوال پوچھا ہے. لائسنس تو بنوانا چاہیے بالکل. اب تو ویسے ہی چلان اتنے زیادہ ہو رہے ہیں، ضرور بنوائیں. اور صرف لائسنس نہیں، گاڑی چلانی بھی آنی چاہیے. ہاں، اور اشاروں کا بھی پتہ ہونا چاہیے. کئی ڈرائیور ہیں 20 سال سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں لیکن انہیں کوئی تمیز نہیں ہے. جس وقت چاہیں وہ اپنی لین بدل لیتے ہیں اور انڈیکیٹر بھی نہیں دیتے. پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت آ کے آپ کے اوپر چڑھائی کر دیں وہ.
آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کھڑے ہو کر پانی پینا ثابت ہے، لیکن حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ یہ جو مسلم شریف میں ایک حدیث ہے نا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھڑے ہو کر پانی پیے وہ کیا کر دے، یہ حدیث منسوخ ہے۔ ہم کب مانتے ہیں کہ حدیثیں نہیں تھی؟ حدیثیں منسوخ ہے، بعد میں حکم بدل گیا۔ جس طرح پہلے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حکم تھا کہ جو آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائے گا وہ دوبارہ سے وضو کرے گا، پھر آگے مسلم شریف میں امام مسلم نے حدیث لی کہ بعد میں نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اور وضو دوبارہ نہیں کیا، اور ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھی۔ پہلے حکم یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ہے، یہ منکرین سنت کے لیے بھی پھکی ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو، اور وضو کا طریقہ آیا سورۃ المائدہ میں۔ ان منکرین سنت سے کہیں کہ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر تمہارے پہلے وضو ہو تو تمہیں دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن میں لکھا ہے جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو وضو کرو۔ تو یہ حکم یہی تھا پہلے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے، لیکن سنت میں آیا کہ بعد میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک وضو سے زیادہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، اگر وضو ٹوٹا نہیں ہوا تو اب نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، آپ پہلے ہی وضو سے ہیں۔ لیکن اس بات کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، یہ سنت نے اس کی ایکسپلینیشن کی ہے۔ لہذا جو لوگ سنت کو نہیں مانتے ویسے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، دوسرا وہ انہوں نے کہیں نماز بھی پڑھنی ہے نا تو انہیں ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وضو کرنا چاہیے۔ تو یہ حدیث جو آپ نے بتائی منسوخ ہے، اس کی منسوخی جامعہ ترمذی میں ہے اور بخاری میں موجود ہے۔ حضرت علی اپنے دور خلافت میں مسجد میں لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھا رہے تھے، اس کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی انہوں نے کھڑے ہو کر پیا اور فرمایا کہ اہل کوفہ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور دوسرا، اگر یہ اتنا ہی گناہ کا کام ہو تو زمزم کیوں کھڑے ہو کے پیتے ہیں؟ جو اتنا متبرک پانی، کہتے نہیں سنت ہے۔ سنت کیوں ہے یار؟ کھڑے ہو کے پانی پینا ہی منع ہے۔ اور مکے والوں کے لیے تو ہے ہی زمزم تھا، وہ تو استنجا بھی زمزم سے ہی کرتے تھے جس سے آپ کفن ڈبوتے ہیں۔ مکے والوں کے پاس اور پانی تو کوئی نہیں تھا نا۔ آپ یہاں کسی کو کہنا یہ زمزم کی بوتل اور میں استنجے کے لیے جا رہا ہوں تو وہ نعرہ مارنے سے تیار بیٹھے ہیں تھوڑے ہستے۔ ان سے پوچھے کہ مکے کے لوگ کیا کرتے تھے، ان کے پاس تو پانی ہی یہی تھا۔ تو زمزم ہو یا غیر زمزم ہو وہ آپ کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں۔ ہاں عمومی سنت بیٹھ کے پینا ہے، لیکن کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے، کھانا بھی جائز ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں کھڑے ہو کر کھانا بھی کھاتے تھے اور پیتے تھے، آپ منع نہیں فرماتے تھے۔ یہ حدیث اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ حدیثیں منسوخ ہے۔ جب میری والدہ فوت ہوئی میرے والد نے مجھ پر 2 نفل حاجت مغفرت کے پڑھنا لازمی تاکید کیا، اور میں پچھلے 4 سال سے روزانہ 2 نفل پڑھ کر مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ نفل پڑھے بغیر بھی دعا کریں تو دعا تو ہو جائے گی۔ یہ اگر آپ نے خود کوئی نفل مان لیے ہوئے تو الگ سے بات ہے کہ آپ نفل پڑھ کے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ باقی اس قسم کی منت جو اپنے آپ کو مصیبت میں یا مشقت میں آپ ڈالیں تو اس کی کوئی اجازت نہیں۔ باقی یہ بدعت کوئی نہیں ہے، آپ اپنے لیے منت کوئی مان سکتے ہیں، اور توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں۔ کفارہ آپ وہی ادا کریں گے جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں۔ مسلم شریف میں آیا کہ قسم توڑنے کا کفارہ اور منت توڑنے کا کفارہ ایک ہی ہے۔ ایک غلام آزاد کریں گے جو آج کل پاسبل نہیں، پھر اس کے ساتھ آیا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اگر غلام نہیں ہے تو، یا 10 مساکین کو کپڑے لے کر دیں، اور اگر اس کے اوپر بھی قدرت نہیں ہے آپ کی تو پھر آپ 3 مسلسل روزے رکھیں گے۔ نماز میں امام کے ساتھ سلام کا منہ سے کہنا ضروری ہے؟ جی کہنا ہے آپ نے۔ تکبیرات انتقال بھی آپ نے کہنی ہے۔ کیا کسی نامحرم کے لیے دعا کرنا جائز ہے؟ مثلاً یا اللہ اس کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ میرے بھائی اس طرح کیا کریں، کسی نامحرم مرد کے لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ اسے نماز پڑھنے کی توفیق دے، داڑھی رکھنے کی توفیق دے، اور کسی ایک خاص کے لیے نہ کریں، آپ ساروں کے لیے کریں کہ اللہ تمام مسلمان عورتوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اگر عشاء کی سنت اور وتر نماز نہ پڑھیں تو نماز ہو جائے گی جی۔ قضائے عمری کیسے ادا کریں؟ قضائے عمری کے لیے توبہ کریں، جو ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں قضا وہ آپ کرتے جائیں۔ قضائے عمری کا طریقہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔
کیا آپ مستقبل میں کسی قسم کی کتاب لکھیں گے؟ میں نے تو اتنی کتابیں لکھ دی ہیں ویڈیوز کی شکل میں، اسی کو آپ ریٹرن میں لیں، کوئی ضرورت نہیں. اللہ کی کتاب موجود ہے، سنت موجود ہے. فقہ جعفری کے مطابق خمس دینے پر آپ کی کیا رائے؟ بہت اچھی بات ہے، اگر یہ ذاکرین اور علماء خود ہی نہ کھا جائیں، غریبوں کو بھی دیں تو بہت اچھی بات ہے. کیا شہیدوں کو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا؟ جی، مسلم شریف میں حدیث ہے شہید کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا سوائے قرض کے. حقوق العباد بہرحال اس کو معاف کروانے ہوں گے. کوئی ایسا شخص جو گناہگار ہو شہید ہو جائے انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی اس کی، سوائے حقوق العباد کے معاملات. میں بینک میں کیش آفیسر ہوں جو کہ بہت محنت کا کام ہے. بینک میں نوکری کرنا حلال ہے؟ اسلامی بینکنگ کی طرف چلے جائیں جی، جب تک نوکری اور نہیں ملتی اس کو کنٹینیو کریں، ورنہ ادھر چلے جائیں. زندگی میں پریشانیوں الجھنوں سے کیسے نپٹا جائے؟ صبر کر کے اور مستقبل کی امید اور جنت کی نعمتوں کو ذہن میں رکھ کے. باقی دنیا تو تکلیف کا نام ہے. میں نے صحیحین میں پڑھا ہے کہ طوفانی یا بارش والے دن اپنے گھروں میں نماز پڑھو. ہاں جی، اس پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. تو نماز جمعہ کے وقت اگر ایسی صورتحال ہو تو جمعے کے لیے تو حدیث ہے بخاری میں، ابن عباس کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، نبی علیہ السلام نے اذان میں کہلوایا صلو فی الرحال، گھروں میں نماز پڑھو. تو جمعے کے بارے میں تو حدیث ہے. تو باقی نمازیں تو اپنے مرتبے کے اعتبار سے اس سے چھوٹی ہیں. جمعے کے لیے بھی حضور نے کہا، جو کہ انتہائی تاکید والی نماز ہے کہ اس دن ظہر کی نماز بھی ختم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، اسی کے لیے کہا تھا کہ نماز گھر میں پڑھو. بارش میں آپ گھر پڑھ سکتے ہیں، لیکن گھر میں جمعہ نہیں پڑھیں گے، پھر 4 فرض ظہر کے پڑھیں گے. نماز کے دوران کوئی جیب لکھا ہوا ہے، اچھا، نماز کے دوران کوئی جیب سے چوری کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی پکڑ لیں اس کو، جی نماز توڑ دیں، پہلے اس سے نبٹ لیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں جو باب ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے، اہل حدیث کہتے ہیں اس میں واضح الفاظ نہیں کہ ہاتھ رکوع سے پہلے. او بھائی واضح الفاظ ہیں، ہاں واضح الفاظ موجود ہیں، کیونکہ وہ قیام کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے اوپر میں نے تفصیلی جواب دیا ہوا ہے ویڈیو کے اندر، واضح موجود ہے. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. والدین اور بیوی کے درمیان معاملات بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی حل نہیں ہے جی اس کا، کوئی حل نہیں. سمپل یہ ہے کہ ماں باپ بھی ٹالریٹ کریں اور بیوی بھی ٹالریٹ کرے. اور اگر ماں باپ ظاہر ہے وہ تو آپ کے قابو میں نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ بیوی گھر آنے پہ جو آپ کے ماں باپ کی شکایتیں آپ کو لگائے، ان کی برائیاں بیان کرے، وہ ٹھنڈے دل سے سنے. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. اور وہ ساری باتیں سن کے بیوی کو ڈانٹنے کی بجائے اسے صبر کی تلقین کریں اور اسے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. لیکن جب آپ یہ کریں گے کہ وہ پورا دن مزدوری کرے گھر میں اور پھر آپ کی ڈانٹ بھی کھائے، تو پھر وہ کس لیے صبر کرے گی؟ آپ دیوبندی مولوی حضرات مسائل میں جو احادیث کے حوالے دے رہے ہیں جس سے وہ اپنی فقہ کو صحیح مانتے ہیں، لیکن وہ احادیث ضعیف ہوتی ہیں. اس صورت میں لوگ ان کی بات کو صحیح کدھر مان رہے ہیں جی؟ لوگ کون سا لوگ ہے جو مان رہا ہے؟ ان کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو ہجوم ہے. کسی بندے نے، ان کی عام آدمی نے پوری زندگی ٹوپی رکھی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے. آپ ان سے ذرا یہ پوچھیں یہ جو آپ نماز پڑھ رہے انہیں بتاؤ لکھی کدھر ہوئی ہے؟ وہ تو ان کو پتا نہیں ہے. کوئی تحقیق نہیں کر رہا. جو تحقیق کر رہا ہے وہ ادھر ہی آ رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. ہاں، یہ ہو ہی نہیں سکتا جو پڑھنا شروع کرے اور وہ ادھر رہ جائے. اسی میں نے کہا تھا تبلیغ کی اوپن اجازت دیں، سارے فرقوں کو اجازت ہو وہ اپنی بات کریں، عوام خود فیصلہ کر لے گی. یہ جن کو آپ سمجھ رہے ہیں تحقیق کی ہے، کوئی تحقیق نہیں کی ہوئی. 6 نمبر ہی یاد کیے میں. اگر پہلی رکعت رہ جائے تو ہم تیسری رکعت میں رفع الیدین کیسے کریں گے، یا پھر دونوں رکعتوں میں کریں گے؟ بھائی پہلی رکعت آپ کی رہ گئی، نماز کون سی ہے آپ کی؟ اگر تو مغرب کی نماز ہے تو آپ جب سلام پھیریں گے تو وہ آپ کی تیسری رکعت ہوگی. پڑھنے کے اعتبار سے وہ پہلی ہو رہی ہوگی، تو اس کو آپ رفع الیدین سے ہی سٹارٹ کریں گے. لیکن اگر آپ پڑھنے کے اعتبار سے کسی ایون رکعت کے اندر ہے تو پھر آپ نے اس کو رفع الیدین کے بغیر سٹارٹ کرنا ہے. مثلا کسی نے
3 رکعتیں جماعت سے پڑھی ظہر کی، ایک اس کی رہ گئی تھی، اب سلام پھیرنے کے بعد جب وہ کھڑا ہوگا نا تو وہ اس کی 4تھی رکعت ہے، تو 4تھی رکعت بغیر رفع الیدین کی سٹارٹ ہوگی. اس طرح کریں گے آپ اپنی دیکھیں گے کہ آپ کی کون سی ہے. میں بینک میں سیکورٹی گارڈ ہوں تو ہمیں نماز یہ جمعہ نہیں پڑھنے، نہیں نماز تو پڑھنے دیتے ہیں، یہ تو ایسے کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں سے نماز نہ پڑھنے دے، ایسے تو نہیں ہوتا میرے بھائی. نماز کے لیے تو تھوڑا سا وقفہ ضرور کرنے دیتے ہیں وہ، ادروائز پھر کوئی اور نوکری ڈھونڈیں اگر نماز آپ کی بالکل ختم ہو جاتی ہے تو. اگر کوئی انسان گروی مکان لینا چاہے تو کیا یہ سود میں آئے گا؟ نہیں، کوئی سود میں نہیں آئے گا. جس کے پاس آپ نے گروی رکھوایا ہے نا وہ اس مکان سے نفع نہیں اٹھا سکتا، اس کے لیے سود ہو جائے گا. وہ صحیح بخاری میں اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس بھیڑ بکریاں گروی رکھوائے تو ان بھیڑ بکریوں کا دودھ صرف اتنا ہی استعمال کر سکتا ہے وہ جتنا ان کے کھلانے پلانے پہ وہ خرچہ کر رہا ہے. اس کا جو اضافی دودھ ہے وہ اسی مالک کو دے گا جس کی بکریاں ہیں. یہی تو آپ نیکی کر رہے ہیں نا، کسی کو قرض دے رہے ہیں اور گارنٹی کے طور پہ اس کا مال رکھ رہے ہیں، لیکن وہ جو گارنٹی کے طور پہ مال رکھ رہا ہے اس سے آپ نفع اٹھانا شروع کر دیں تو یہی تو سود ہے، وہ نہیں آپ اٹھا سکتے. الا یہ کہ اس کا کرایہ، مثلا آپ کے پاس کسی نے مکان رکھوایا ہے، آپ اس میں رہیں، اس کا کرایہ دیں اس کو، کیونکہ مالک تو وہ ہے نا. دین کے احکامات سمجھنے کے لیے بلوغ المرام کتاب پڑھی جائے تو وہ کافی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ون آف دا بیسٹ بک ہے فقہ کی. امام ابن حجر اسقلانی نے بلوغ المرام لکھی ہے، ایک جلد میں اہل حدیث نے شائع کی ہے فقہ الاسلام کے نام سے. انہوں نے سمجھ لیں کہ قرآن، بخاری، مسلم سے نوٹس ایک جگہ جمع کر دیے ہیں، اس اعتبار سے جو بنیادی آپ کو احکام و مسائل سیکھنے چاہیے. مشکات تو خیر بہت بڑے لیول کی کتاب ہے، وہ ایک چھوٹی کتاب ہے، اس میں انہوں نے بنیادی جو عام 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے بنیادی چیزیں ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے جمع کی ہیں. بیسٹ کتاب ہے. لو جی تہاڈا پورا تھدا میں مکا دیتا جائے اللہ کے فضل سے. کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا میں، چائنا میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. بیروت کے جو مسلمان ہیں اے اللہ، لبنان کے، ان کے اوپر جو آزمائش آئی ہے اے اللہ ان کی جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین.